یا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو کافی دور کا زمانہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، فرماتے وہ اتنا شرابی تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنا بدکار تھا، اتنا سیاہکار تھا کہ اسے مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے کسی شخص نے دیکھا نہیں. اتنا بڑا اللہ کا نافرمان تھا. اور اس کی ماں جو تھی وہ مرید تھی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرید تھی. فرماتے ہیں وہ بچہ جوان ہوا تو جب جوان ہونے کے بعد ہمیشہ وہ شراب میں دھند رہتا، ہر برے کام وہ کرتا تھا، نماز ایک نہیں پڑھتا، سجدہ ایک نہیں کرتا. حالت طبیعت علیل ہوئی یہاں تک کہ روح نکلنے کا وقت آ گیا. اب جب روح نکلنے کا وقت آیا، نزا کے عالم میں ہے، تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے میری ماں میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، ہماری تو گناہیں چھوٹی ہے، کہتا ہے میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں اور میری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ تیرا پیر حسن بصری پڑھائے. فرماتے جا اپنے پیر سے اجازت لے کر آ جا. اب وہ گنہگار اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں تڑپتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس جاتی ہے اور کہتی حضور میرا بیٹا ہے، زندگی بھر اس نے گناہ کیے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب اس کی تمنا یہ، خواہش یہ ہے کہ اللہ کا نیک ولی میرا جنازہ پڑھائے، تو آپ کرم فرمائیے جب میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھا دیجئے گا. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاتا، کیونکہ تیرا بیٹا زندگی بھر گناہ کرتا رہا، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، ایک نماز اس نے نہیں پڑھی، ہر وقت شراب میں دھند رہتا تھا، ایسے شخص کا جنازہ میں ہرگز نہیں پڑھاؤں گا. فرماتے اس کی ماں روتے ہوئے آئی، ماں تو پھر ماں ہے، وہ روتے ہوئے آئی اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد کہتی ہے بیٹا اگر تو میری ایک بات مان لیتا نا تو آج میرا پیر تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کرتا. وہ بچہ اور بھی بلک بلک کر رونے لگا اور رونے لگا، اور رونے کے بعد آخری وقت وہ اپنے ماں سے کلام کر رہا ہے. اب کلام دیکھیے کلام کیا کر رہا ہے. کہتا ماں یہ بتا کہ میرے گناہ زیادہ ہے یا رب کی رحمت زیادہ ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہیں، تم لوگ میرے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا رب کی رحمت زیادہ ہے؟ اگر میرے گناہ رب کی رحمت سے بڑی ہے تو پھر تو میں گناہگار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، اور اگر میرے گناہ کم ہے رب کی رحمت زیادہ ہے تو مجھے یقین ہے میرا رب اپنی رحمتوں سے میری بخشش فرمائے گا. یہ کلام گفتگو ہو رہی ہے کہ میرا رب بخشش فرمائے گا. فرماتے جناب والا وہ دعا کر رہا تھا، اپنی ماں سے کلام کر رہا تھا. اس کی ماں نے کہا کاش تو میری بات مان لیتا تو آج میرا پیر تیرا جنازہ پڑھا دیتا. اس نے کہا ماں مجھے ایک بات بتا کہ تو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے یا میرا رب مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا رب تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو اس نے کہا ماں مجھے یہ بتا اگر رب تجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت یہ اختیار دے دے کہ جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے، اختیار تجھے یہ دے کہ تو چند لمحوں میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے، تو تو بتا کہ تو جنت میں ڈالنا گوارا کرے گی یا جہنم میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ اس کی ماں نے تڑپ کر کہا کہ میرے بیٹے اگر تھوڑی سیکنڈ کے لیے بھی مجھے مہلت دی جائے کہ اپنے بچے کو جنت یا جہنم میں ڈالو، میں فوراً اسے جنت میں اٹھا کر ڈال دوں گی. بس وہ رونے لگا، آنسو بلکنے لگے، آنسو گرنے لگے اور کہنے لگا میری ماں تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، آج تجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تو ایک ماں ہے مجھے جنت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ وہ تو پہلی جنت میں ڈالے گا. یہ رو رو کر یہ زار و قطار رو رہا تھا اور روح پرواز ہو گئی، روح پرواز ہو گئی. اتنے پہ دروازے پر کسی نے دستک دی تو اندر سے جواب کو سوال کیا گیا کون آیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن بصری آیا ہے، تیرا پیر آیا ہے. فرماتے جب دروازہ کھولا تو پھر ماں نے پوچھا حضرت آپ نے تو کہا تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو پتا کیسے چلا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؟ قربان جائیے حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے جب تم اس سے کلام کر کے آئی مجھے نیند آ رہی تھی، میں سو گیا. جب میں سو گیا تو خواب میں مجھے خواب آیا کہ حسن بصری تم یہاں پر سو رہے ہو، اللہ کے ایک نیک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل دو کفن دو. فرماتے میں نے پوچھا کہ یہ نیک کیسے ہو گیا؟ یہ تو شراب پیتا تھا، یہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تو ایک سجدہ نہیں کرتا تھا، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، نہ کوئی نیک عمل کر رہا ہے، کوئی اچھے کام اس نے کیے نہیں، پھر یہ تیرا نیک بندہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کی طرف سے جواب آیا حسن بصری خوف خدا سے اس نے جو 2 بوند پانی گرائے تھے، 2 بوند آنسو کے گرائے تھے خوف خدا میں، وہ خوف خدا کے 2 بوند کے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو ایک طرف رکھ کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کر اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. صرف 2 بوند آنسو اس نے خوف خدا میں گرا دیے.
اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. آج ہم کہتے ہیں نہیں جناب ہم سے بڑے گناہ ہو گئے, پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ یہ نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, آج تم میرے در سے پچھڑ رہے ہو, منہ موڑ بیٹھے ہو. خدا کی قسم آج اگر کوئی شخص کسی حاکم کے دربار میں غلطی کر جائے, وہ حاکم اسے دور بھیج دیتا ہے, دیکھنا گوارا نہیں کرتا. تم اپنے رب کی اتنی نافرمانی کر رہے ہو, سجدہ نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, پھر بھی رب تمہیں روٹی دے رہا ہے. اور جب تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو تو میرے رب کا پیار دیکھو اور بلانے کا انداز دیکھو. نافرمانی تم کر رہے ہو مگر رب کے بلانے کا انداز دیکھو. رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے پیارے بندے تو کیوں منہ موڑ بیٹھا ہے, آ جا اپنے رب کی طرف لوٹ کر, تیرا کریم رب تجھے اب بھی بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. انہیں منہ موڑ لیا ہے کوئی بات نہیں, تیرے رب کی رحمت ابھی بھی جوش میں ہے. ما غرک بربک الکریم, تیرا کریم رب تجھے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہم سے اتنے گناہ ہو گئے, اتنی غلطیاں ہو گئی, پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. میرا رب بہانہ ڈھونڈتا ہے, وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک مرتبہ توبہ کرے تو صحیح, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک مرتبہ میرے آگے جھکے تو صحیح, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جو رب اتنا کریم ہے اسی نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہاری جانچ کر سکیں. تم دنیا میں جا کر کیا رہے ہو, کسی کی زمین تو نہیں کھا رہے, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے, کسی بیوہ کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے, کسی یتیم کا مال تو نہیں کھا رہے. اگر کھا رہے ہو تو یاد رکھو ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے, تم نے مرنا بھی ہے, قبر میں جانا بھی ہے. پھر جب قبر میں اتارے جاؤ گے ایکم احسن عملا, پھر تمہارے اعمال کا جب حساب لیا جائے گا, اگر اعمال اچھے ہوئے تو تمہیں جنت عطا کی جائے گی, اور اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو یاد رکھو تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. آج ہم کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا گناہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غفور اور رحیم ہے, اس نے کہا تو مجھ پر توکل کر کے دیکھ, ایک مرتبہ یقین تو کر کے دیکھ. ہم تو یقین ہی نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں, کہتے ہیں جناب ہوگا کہ نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ایک مرتبہ جا رہے تھے, اپنے بکریوں کو لے کر جا رہے تھے, بکری چراتے چراتے دور جنگل میں چلے گئے. اتفاق یہ ہوا جس جنگل میں موسیٰ علیہ السلام گئے اس جنگل میں بھیڑیے بڑے موجود تھے, بہت بھیڑیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند کا غلبہ آیا, آپ نے فرمایا اگر میں سو جاتا ہوں تو یہ بھیڑیا ساری بکریوں کو کھا جائے گا, اور جاگ سکتا نہیں میں کیونکہ نیند بہت تیز آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں توکل. تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو کرو میرے بھائیوں, آج اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. ہم دنیا والوں کے سامنے جا کر گر گڑا کر روتے ہیں جبکہ وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر پاتے. میرے رب نے فرمایا رات کی تاریکی میں تو میرے آگے ایک مرتبہ جھک جا, 2 بوند پانی کے گرا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مسئلے کو حل فرمائے گا. جہاں جھکنے کو ہم ادھر نہیں جھک رہے, جہاں مانگنے کو ہم ادھر نہیں مانگ رہے. آج تم ایک شخص سے 10 مرتبہ مانگتے ہو, وہ انکار کرتا ہے, اور تم اپنے رب سے 1 مرتبہ مانگتے ہو, اللہ 70 مرتبہ تمہارے سوال کا جواب دیتا ہے. 70 مرتبہ. اللہ فرماتا ہے ہر کسی کے پاس جاؤ گے وقت مقرر ہے کہ اس وقت ملاقات کرنا ہے. میرے رب نے فرمایا میں تو تیرا ایسا کریم رب ہوں, تو رات کے 2 بجے بھی پکارے گا میں لبیک کہوں گا, تو رات کے 3 بجے بھی پکارے گا, جس وقت پکارنا ہے پکار. بندہ 1 مرتبہ پکارتا ہے, رب 70 مرتبہ جواب دیتا ہے. اتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے. کہا توکل تو کرو, بھروسہ تو کرو رب کی ذات پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ رہا تھا, آپ نے اپنا عصا زمین پر رکھا, بکریاں چل رہی ہیں, بھیڑ بھرے ہیں, بھیڑ کا کام ہے بکریوں کو کھا جانا. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا وہاں پر رکھا اور سونے لگے اور کہا میرے اللہ میں تو سو رہا ہوں, تو میرے بکریوں کی حفاظت فرما. اس کو کہتے ہیں توکل, بھروسہ. مالک میں سو رہا ہوں, مجھے نیند آ رہی ہے, تو میری بکریوں کی حفاظت فرما. فرماتے سو گئے, نیند پورا ہو گیا, جب اٹھے تو عجیب منظر دیکھا. فرماتے جب میں اٹھا عجیب منظر دیکھا. عجیب منظر کیا دیکھا؟ فرماتے جو بھیڑیا بکریوں کو کھاتا ہے وہ بھیڑیا میرا عصا لے کر میری بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. جو بھیڑیا بکریوں کو کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں توکل, بھروسہ کرو رب کی ذات پر. جو بھیڑیا بکریوں کو کھاتا ہے وہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. میں نے پوچھا میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے, یہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے؟ جو بھیڑیا بکریوں کو کھاتا ہے وہ اس کی رکھوالی کر رہا ہے. میرے رب کا جواب سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے موسیٰ تو ویسا بن جیسا میں چاہتا ہوں, میری عزت کی قسم پھر میں ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر میں ویسا بن جاؤں گا جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ رب کی طرح بن کے تو دیکھ، اس کا بن کے تو دیکھ۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتے ہو۔ اور میرے رب کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے تو جتنا بھی گناہ کر لے، لوگوں کے سامنے غلطیاں کرتے ہو، لوگ تمہاری غلطیوں کو اچھالتے ہیں۔ ایک غلطی اگر آپ سے ہو گئی تو 10 لوگ اس بات کو اچھال دیں گے، مگر میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پر جا رہے تھے، کشتی پر جا رہے تھے، آپ کی امت بیٹھی ہوئی تھی کشتی پر۔ فرماتے اتفاق یہ ہوا، رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے میرے نبی آپ کی کشتی میں میرا ایک بدکار بندہ بیٹھا ہے، گنہگار بندہ بیٹھا ہے، سیاہکار بندہ بیٹھا ہے، اسے کہیے کہ کشتی سے چھلانگ لگا دے، ورنہ جتنے بھی لوگ کشتی میں ہیں سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا بھائی جو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ برا بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے سب سے زیادہ، وہ چھلانگ لگا دے ورنہ ساروں کی جان خطرے میں ہے۔ اب سارے نے اپنے اپنے گناہوں کو دیکھنا شروع کیا۔ جب سب نے اپنے گربان میں جھانکا تو واقعی میں جو سب سے زیادہ گنہگار شخص تھا وہ سمجھ گیا یہ پیغام میرے لیے آیا ہے، یہ پیغام میرے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا اگر چھلانگ لگاؤں گا نا تو سارے لوگ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان بندہ تھا، میرا عیب کھل جائے گا، لوگوں کی نظر میں رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو اس نے جناب والا ایک چادر اڑی اور اڑنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گر گرایا اور کہتے ہیں میرے مالک زندگی بھر گناہ کرتا رہا، پردہ ڈالے رکھا، آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ ساروں کے سامنے پردہ کھول رہا ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر اپنے بندے کا پردہ فاش کر رہا ہے۔ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گا، سچی توبہ کر رہا ہوں، کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اس نے پردے کے اندر توبہ کیا، پردے کے اندر توبہ کیا، کشتی پار ہو گئی، کشتی پار ہو گئی۔ اب جب کشتی پار ہو گئی نا تو کوئی بھی نہیں ڈوبا، کوئی نہیں ڈوبا۔ یہ قوم بڑی خطرناک ہے، یہ قوم جو ہے نا اس کو سمجھانا بھائی بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وہ اونٹ لے کر جا رہے تھے۔ اچھا مریدوں کی خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ پیر صاحب وہی پیر ہے جو کچھ دکھا دے، جو کچھ نہیں دکھا پا رہا وہ پیر ہی نہیں ہے۔ تو آپ سے فرمانے لگے حضرت ہمیں کچھ دکھائے، ہمیں کچھ دکھائے۔ اس نے اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن آپ جا رہے تھے، آپ نے اپنے اونٹ کے اوپر جو ہے اپنا سارا سامان رکھ دیا۔ جب سارا سامان رکھ دیا قوم بگڑ گئی، کہنے لگے حضرت آپ نے ظلم کر دیا ہے، 2 اونٹوں کا سامان ایک اونٹ پر رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا صحیح ٹھیک سے دیکھو کہ سامان کدھر رکھا ہے۔ اب جو مریدوں نے دیکھا نا تو نہ اونٹ پر سامان ہے، نہ اونٹ کے بدن پر سامان ہے، ہوا اور اونٹ کے درمیان سامان رکھا ہوا ہے، ہوا اور اونٹ کے درمیان۔ اب جو دیکھا نا تو دیکھنے کے بعد ارشاش بشاش ہو گئے، حضرت یہ کیا ہے؟ نہ اونٹ پر ہے، نہ اونٹ کے بدن پر ہے، ہوا میں سامان رکھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا دکھا دیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا عجب لوگ ہو، جب تک کچھ دیکھتے نہیں دیکھنے کی جستجو کرتے ہو، اور جب دیکھ لیتے ہو تو پھر تاب نہ لاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو۔ تو یہ قوم بڑی بگڑی ہوئی ہے۔ اس نے فوراً کہہ دیا اللہ کے نبی آپ نے جھوٹ کہا، آپ نے کہا تھا کہ کشتی سے اگر کوئی کودا نہیں تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی کودا بھی نہیں، کشتی بھی پار ہو گئی، تو آپ نے تو بات جھوٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی جھوٹ میں نے کوئی نہیں کہا تھا، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیا معاملہ کر دیا، وہ کشتی پار ہو گئی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اے میرے اللہ معاملہ کیا ہے؟ تیرا پیغام تھا، میں نے لوگوں کو بتا دیا، اب لوگ پریشان ہو گئے، سوال کر رہے ہیں، کوئی ڈوبا بھی نہیں، کشتی بھی پار ہو گئی، اے میرے اللہ وہ کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرا ایک بندہ تھا، گنہگار تھا، اس نے توبہ کر لیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، کشتی پار ہو گئی، بات اتنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو کلیم ہوں، میں تو تیرا نبی ہوں، عبادت گزار ہوں، اور تجھے یہ بھی پتا ہے میں کسی کا پردہ نہیں کھولوں گا، تو لہٰذا میرے کلیم عرض کرتے ہیں اللہ تو مجھے بتا دے وہ بندہ کون تھا، مجھے بتا دے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تیرا کلیم ہوں، نبی ہوں، میرے مولا مجھے بتا دے اتنا بڑا گناہگار بندہ تھا کون جس کے لیے تو نے پیغام کیا دے دیا کہ کشتی ڈوب جائے گی؟ میرے مالک مجھے بتا دے، میں تیرا نبی ہوں، کلیم ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب میرے رب کا جملہ دیکھو گناہگاروں، میرے رب کا پیار دیکھو، میرے رب نے فرمایا اے میرے کلیم بے شک تو کلیم ہے مگر کان کھول کر سن لے، جب تک وہ گناہگار تھا تب تو میں نے پردہ کھولا ہی نہیں، اب تو توبہ کر کے نیک ہو گیا ہے، اب کیسے پردہ اٹھاؤں؟ جب گناہگار تھا اس وقت تو پردہ ہٹایا نہیں میرے رب نے، اب تو توبہ کر کے میرا نیک بندہ ہو گیا ہے، اب کیسے پردہ اٹھاؤں گا؟ تو خدا کی قسم ہم ساری غلطیاں کر رہے ہیں، ہر گناہ کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے سروں پر جو ہے پردہ رکھا ہوا ہے، یہ اور کچھ نہیں میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے حضور کا صدقہ ہے۔ ہم حضور کی امت ہیں، جو کام سابقہ نبی کی امتوں نے کی تھی وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ سود انہوں نے لیا، شراب انہوں نے پیا، زنا انہوں نے کیا، ہر کام انہوں نے کیے، کسی کے شکل بگاڑ دیے گئے، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر آگ کی بارش ہوئی، آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، نہ شکل بگڑ رہا ہے، نہ آگ کی بارش ہو رہی ہے، نہ پتھروں کی بارش ہو رہی
رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی امت میں ہے، اللہ نے ہم پر رحم فرمایا ہوا۔ تو میرے بھائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کریم رب کی طرف۔ آج بھی تمہارا رب تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، مولا کریم ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کی، آخرت کی، اور تمام تر مسلمانوں کو ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے، یتیموں کے، اور جو ہم سے مجبور ہیں، غریب ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے، ہماری قبر بھی سنور سکتی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے میں اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کے صدقے میں امیر حمزہ کے والد محترم کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو اس کا تاجدار حرم